موبائل چلائیں ضرور پر گھمائیں تو نانا۔ آپ موبائل اونچا کرتے ہیں تو پچھلے دوست کو جو آپ سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، پھر اس بیچارے کو سار اونچا کرنا پڑتا ہے۔ آپ توجہ رکھیں، یہ تو بڑی خوبصورت محفل ہے، حضور کے نام کی محفل ہے، اور ہم نے ایک فرق زندگی میں ضرور کرنا ہے کہ سیاسی جلسے میں اور دینی محفل میں فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو کبھی نہیں بھلائیں۔ یہ تو بادب باوضو خوبصورت اور زیادہ آداب کے ساتھ بیٹھنے والی مجلس ہے، اور اللہ مہنگے مہنگے موبائل دے تو کبھی جیب میں بھی ڈالنے چاہیے، کوئی ایسی حرج والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے۔ آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے۔ ایک چیز اگر کبھی انسان کے، میں نے مثال دی کہ اگر تھوڑی سی بھی مٹی اس کے امامہ شریف کو لگ گئی، پگڑی کو لگ گئی، ایک بٹن ٹوٹ گیا تو بندہ بوجھ محسوس کرتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے کوئی پیسے کھو گئے یا اس کی کوئی ڈگری ضائع ہو گئی، اس کے باوجود وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بس سمجھ لے کہ جس طرح ظاہر پر ایک بھی بوجھ ہو تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے نا، تو جس کے باطن میں بھی کوئی ایک بوجھ ہو نا، پیسے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، صحت بھی ہوتی ہے، توانائی بھی ہوتی ہے، پر بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ کیوں؟ باطن پر بوجھ ہے، محسوس نہیں کر پاتے، تشخیص نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر تکبر کا دھبا لگ جائے، کسی کو حقیر جان لیا جائے تو انسان بے چین رہتا ہے۔ اگر وہ حسد کرتا ہے تو وہ بے سکون ہے، ساری دولت ہے، ساری ثروت ہے، لیکن اگر اس کے دل میں عداوت ہے، بغض ہے، تو بے چین رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا اور ہمیں رسول رحمت عطا فرمایا، اور فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دے۔ تمہارے باطن پر جتنے بوجھ ہوں گے، جتنا میل ہوگا، جتنا زنگ ہوگا، جتنی تکلیف ہوگی، وہ ساری محبوب اتار دیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو میلاد ہے نا، میلاد شریف، اس میں جو بہت زیادہ رونقیں ہوتی ہیں، جو بہت زیادہ بندوبست ہوتے ہیں، بہت زیادہ اہتمام ہوتے ہیں، ان محافل کو آپ کسی روایتی محفل کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ یہ جو لفظ میلاد ہے نا، یعنی حضور کا آنا، میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ میلاد سے پہلے حالات اور تھے، اور جب حضور کا میلاد ہو گیا تو پھر حالات اور ہو گئے۔ میلاد سے پہلے کی دنیا اور تھی، اور میلاد ہوا تو پھر دنیا بدل گئی، حالات بدل گئے، افکار بدل گئے، سوچیں بدل گئی، نظریات بدل گئے۔ میلاد سے پہلے لوگوں نے اپنے باطن پر بوجھ بنا لیے تھے، ذات پات کا جھگڑا تھا، الجھاؤ تھا۔ یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو چھوٹی برادری کا ہے، اس شخص کی حیثیت کیا ہے، یہ میرے قریب آ جائے۔ یہ میلاد سے پہلے کی بات تھی، یہ رنگ تھا دنیا کا۔ کچھ لوگ بیچارے ساری صحت کے باوجود، توانائی کے باوجود اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے۔ ان کے گھر سے، ان کے قبیلے سے انہیں یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ تم ایک ایسی برادری سے منسلک ہو کہ تم بڑے ہو ہی نہیں سکتے، تم کسی بڑی جگہ پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ لوگوں میں پیدائشی احساس کمزوری تھا، ہم غلام ابن غلام ہیں، کمزوریاں تھیں، آزمائشیں تھیں، پریشانیاں تھیں۔ پھر حضور کا میلاد ہوا، پھر نبی پاک نے قرآن پڑھا، پھر تزکیہ باطن ہوا، پھر پیغام آیا کہ کوئی عربی اجمی سے افضل نہیں، کوئی اجمی عربی سے افضل نہیں، کوئی گورا کالے سے، کوئی کالا گورے سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس رب کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو متقی زیادہ ہے۔ یار یہ تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے سوچنا، آج بھی جو جس کا ملازم ہوتا ہے نا، اگر اس کے دماغ میں یہ بات ہے نا کہ میں کسی بھی وجہ سے اس سے افضل ہوں، وہ تقسیم کار اپنی جگہ پہ ہے کہ ایک قائد ہے، ایک کارکن ہے، ایک سربراہ ہے، ایک اس کی، یہ تقسیم اپنی جگہ۔ لیکن اگر کسی کے گمان میں یہ آئے نا کہ میں شاید کسی مخصوص گروہ، قبیلے، رنگ، نسل کی وجہ سے کسی سے افضل ہوں، تو پھر اس نے صحیح کر کے میلاد نہیں منایا، پھر اس نے مقصد میلاد کو سمجھا نہیں۔ میلاد منا کر جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی، وہ ذمہ داری اس نے سمجھی نہیں۔
ایک دور وہ تھا کہ کالے حبشی غلام کے پیر نیچے رکھ کے اس کے اوپر چارپائی رکھ کے لوگ بیٹھے رہتے تھے. ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جناب آپ نے میری مرضی کے بغیر جانور دھوپ سے کھول کے چھاؤں میں کیسے باندھا, آپ اتنے سیانے ہو گئے. ایک وقت وہ تھا کہ لوگوں کا لہجہ ہی اور تھا, اور پھر حضور کا میلاد ہوا. ایک انقلاب آیا. نہ تو سیدنا بلال حبشی نے کوئی ڈگری لے لی تھی, نہ بظاہر کوئی بہت زیادہ دولت ان کے پاس آ گئی تھی, بلال وہی تھے. لیکن اب چونکہ انقلاب آ گیا نا, اب 24 لاکھ مربع میل کے حکمران, اور جن کی زیرک, جن کی سمجھداری, جن کی معاملہ فہمی, جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ ان کے فیصلوں کو صحیح رستہ رب کریم نے عطا فرمایا, اور جن کی کہی ہوئی باتوں سے اور کیے ہوئے فیصلوں سے انقلاب آیا, وہ حضرت عمر فاروق, جن کا نام لینے سے کیسر و کسرا اپنے گھروں میں کانپ جاتے ہیں, وہ حضرت عمر فاروق جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. پر اب میلاد ہو گیا ہے نا, اب حضرت بلال آئے ہیں تو جناب فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں, جو کسی دنیا دار کو کچھ نہیں سمجھتے, لیکن ایک حبشی غلام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں, میں تو غلام ہوں. حضرت عمر کہنے لگے نہ کر یار, وہ تو پچھلی بات تھی, وہ تو گویا میلاد سے پہلے کی بات تھی. اب تو غلام نہیں ہے, اب تو ہم سب کا سردار ہو گیا ہے. اب تو سرداری ہے تیرے پاس, اب تو امت کی پیشوائی ہے تیرے پاس. اب تو لوگ وفا آپ سے سیکھتے, درد آپ سے سیکھتے ہیں, عشق آپ سے سیکھتے ہیں. اب تو بڑے بڑے آزاد پھرنے والے کہتے ہیں کاش سیدنا بلال جیسی غلامی نصیب ہو جائے. اب تو میرے بھائی آپ کے مزاج میں اگر ابھی بھی وہ تفریق ہے جو میلاد سے پہلے لوگوں کا ذہن تھا, ابھی بھی آپ اس کمزوری کا شکار ہیں, تو پھر ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے مقصد میلاد کو سمجھا. اور ایک اور بات بھی, زیادہ وہ شخص برائی نہیں کرتا جو اپنی برادری کو بڑا سمجھتا ہے, زیادہ زیادتی وہ کرتا ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے, زیادہ ظلم. مجھے ایک بات بتاؤ, ہم جس قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری چاہت ہے کہ ہمارے رب کی مرضی ہے؟ تو جو والد, جو دادا, جو نانا, جو چاچا, جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کی ہیں, مجھے بھی تو پسند ہونے چاہیے نا. یہ تو خالص منشا الہی ہے. اپنے آپ کو کمزور سمجھنا, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا, اپنے آپ کو بلا وجہ احساس کمزوری کا شکار کرنا, یہ بھی تو کوئی اعلیٰ بات نہیں. تو میلاد سے پہلے کی بات تھی, جب کوئی بات نہیں کرنے دیتا تھا, بیچ دیتا تھا, لوگ گفتگو نہیں کرنے دیتے تھے. پھر دور بدل گیا, پھر تو اجازت تھی حضرت ابو ذر غفاری کو, پھر تو اجازت تھی حضرت ابو ایوب انصاری کو کہ وہ سیدنا فاروق اعظم کو بھی کھڑا کر کے پوچھ لیتے تھے کہ یہ آپ نے ڈبل کرتا کیسے سلوا لیا, یہ آپ نے کیسے کہا. اپنے اندر وہ خودداری پیدا کریں, اپنے مزاج میں وہ قوت پیدا کریں. غریب ہونا کوئی جرم نہیں, لیکن اپنی غریبی کو مظلومیت بنا لینا, اپنی غربت کو اپنی کمزوری بنا لینا. غریبوں, ہم تو اتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ رسول پاک نے اللہ سے فقر مانگ کے لیا ہے. حضور کسی فقر پر مجبور نہیں, لیکن محبوب نے دعا مانگی. اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اللہ ایک دن کھانا دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا, اور میں چاہتا ہوں جب تو کھانا دے تو میں تیرا شکر ادا کروں, اور جب تو فاقہ دے تو پھر میں تیری بارگاہ میں التجا کروں. اپنے مزاج میں کمزوری نہ لائیں, مقصد میلاد کو سمجھیں. وہ کوئی اور وقت تھا جب بیٹیوں کی عزت نہیں تھی, کوئی اور وقت تھا جب گھر کی خاتون کا کوئی اکرام نہیں تھا, کوئی اور دور تھا جب لوگ عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے تھے معاذ اللہ. پھر حضور کا میلاد ہوا. پھر آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا مقام دیا ہے عورت کو. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے نکاح کر لیا نا, اس نے اپنا ایمان محفوظ کر لیا. تجھے پتہ ہے تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ کون بنا ہے؟ تجھے پتہ ہے کس شخصیت کے سبب تیرا ایمان محفوظ ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا درجہ خاتون کو, اتنا بڑا مقام. اور بھی بڑی چیزیں ہیں, اور بھی بڑی احادیث ہے, بات ہو سکتی ہے,
لیکن یہ ایک روایت میں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں. حضور نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لی. خاتون خانہ کو اتنا بڑا مقام دیا. اور ایک روایت تو بڑی دل کو ٹھنڈا کرتی. اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری بات پہ رہے. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کریم مجھ سے فرمانے لگے عائشہ ایک بات کروں آپ سے. میں نے عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان ہو ضرور کریں. تو حضور فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری ساری توجہ حضور کی جانب ہو گئی اور میں بڑے شوق سے بڑے کیف سے عرض کرنے لگی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے ناراض. تو حضور فرمانے لگے پھر بتاؤں میں. یا رسول اللہ فرمائیے. تو حضور فرمانے لگے عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں آپ کا مزاج ہے آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں. یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. اور میں جب ہوتی ہوں نا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم. اور فرمایا عائشہ جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر آپ کہتی ہیں مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. پھر وہ میرا نام آپ قسم میں نہیں لیتی. جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرے دل کی کیفیت کیا تھی. کہاں عرب کا وہ معاشرہ یا خاتون کے لیے کوئی گنجائش نہیں کوئی جگہ نہیں بیچا اور خریدا جا رہا ہے اور کہاں یہ ماحول کے محبوب لفظوں سے بیان کر رہے کہ آپ کیا سوچتی ہیں کیا آپ کے دل میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں رو پڑی اور میں نے رو کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. حضور صرف نام جاتا ہے. میرے عزیز جب تک آپ اس دیکھو نا ہم ڈانٹ کے ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں گھر والوں کو. آپ کو پتہ ہے حضور کے میلاد نے یہ انقلاب پیدا کیا ہے کہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں ان کے احساسات کا خیال رکھیں. آپ بے شک صبح بڑے تھکے ماندے آئے ہیں شام کو گھر آپ صبح کے گئے بڑے سارے کام کر کے آئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا. حضور کے میلاد نے یہ انقلاب برپا کیا ہے کہ اب وہ جو قدر ہے وہ بہت بڑی ہو گئی ہے. اب آپ کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ خاتون جو بات آپ سے کرے گی وہ کسی اور سے کر سکتی نہیں. آپ کے دل میں بڑی گنجائش ہونی چاہیے. باہر کی پریشانیاں باہر چھوڑ کے آئیں باہر کی تکلیفیں باہر چھوڑ کے آئیں. لوگوں کا مزاج تھا طبیعت تھی لوگ اپنے ہی بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے ان کی سرداری میں فرق آتا تھا. شاید اب آپ میں سے زیادہ لوگوں کو اس بات کا ادراک نہ ہو لیکن چونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ دیہاتی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں. دیہاتوں میں نا کوئی بندہ اپنا بچہ بھی کبھی اٹھا کے باہر نکل جاتا تھا نا تو والد صاحب کو شرم آتی تھی کہ میں نے بچہ اٹھایا ہوگا. یہ بعض اوقات مردانگی کے خلاف ہوتا تھا اور اس کے دوست بھی کہہ دیتے تھے لگتا یوں ہے کہ تو بچے اٹھائے پھر تجھے کھانا ملتا ہے. وہ کہتا ہے ذرا ان کو باہر لے جا میں روٹی پکاتی ہوں. یہ مزاج ہوتا تھا بچوں کو وقت دے اور میں اتنا مصروف آدمی اور میں اتنا بڑا آدمی اور میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں اور اتنا بڑا مجھے انقلاب برپا کرنا ہے اور میں بچوں کو وقت دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے بچے اس لیے کمزور رہ گئے کہ ان کے والدین نے صرف انہیں وقت نہیں دیا پیسہ دیا لیکن ان کو جس وقت کی ضرورت تھی جس ٹائم کی ضرورت تھی. یہ تو میلاد سے پہلے کی بات تھی جب لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. جب میلاد ہو گیا تو پھر دنیا نے عجیب منظر دیکھا کہ رسول پاک نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو نواسی حضور کی گود میں. سب سے بڑی نواسی جناب سیدہ زینب کی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب حضور کی گود میں ہوتی نماز پڑھنے آتے. اور یہ تو پھر ساری دنیا جانتی ہے نا کہ محبوب سجدے میں جاتے تو حسنین مقدس کندھوں پہ سوار ہو جاتے. نبی پاک ٹائم دیتے وقت دیتے. میلاد شریف منانے والوں یاد رکھنا ہمارے ذمے جس طرح بچوں کی تعلیم ہے جس طرح ہمارے ذمے بچوں کا کھانا ہے ان کا مکان ہے اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے ان کے عقائد کی حفاظت کرنا. ان کی ذہن کی سطح پر کیا سوالات ابھرتے ہیں انہیں ڈانٹ کے چپ نہ کراؤ.
بلکہ ان کے سوال لو، ان کی تسلی کراؤ، ان سے گفتگو کرو، اپنے بچوں کو ڈھیر ساری باتیں خود سکھاؤ، ان کی تربیت کریں، ان کے ساتھ وقت دیں۔ یہ ہمیں حضور کے میلاد نے سکھایا ہے، یہ میلاد کا تقاضا ہے، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد سے ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھائی ہے، حضور کی سیرت پاک سے، حیات مبارکہ سے۔ سارا انقلاب تقریروں سے نہیں آتا، سارا انقلاب اچھی شعر و شاعری سے نہیں آتا، سارا انقلاب آپ کے بہترین جملوں سے نہیں آتا، سارا انقلاب آپ صبح 150 آدمی کو واٹس اپ کر دے ایک اچھی بات، تو سارا انقلاب اس سے نہیں آتا۔ سب سے زیادہ انقلاب انسان کے کردار سے آتا ہے۔ تقریریں باہر چلتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں تقریریں نہیں چلیں گی، وہاں کردار چلے گا۔ جب تک ہم اپنے کردار میں تبدیلی، مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے دعوت دی، اب یہاں سے بھی مجھے کئی سالوں سے پیغام موصول ہو رہے تھے، تو میں نے خود اپنے اوپر پابندیاں چند لگا لی ہیں، اس کی وجہ سے میں معذور تھا، لیکن پھر کچھ ایسی باتیں، ایسی چیزیں میرے تک پہنچی، گزارشات، کہ میں نے کہا یار بس کر دے، اب کتنا کو تو نے انکار کرنا ہے، اپنی حیثیت بھی دیکھنی چاہیے بندے کو۔ اتنی دفعہ کوئی کہہ دے اور انسان پھر کھڑے کا کھڑا رہ جائے۔ میں حاضر ہو گیا، ایک جگہ پہ جانے کا موقع ملا، تو صاحب کہنے لگے یہ میری 22ویں سالانہ محفل ہے، اور انہوں نے بڑے بڑے علماء کے نام بھی گنوائے، اچھے قراء، اچھے خوبصورت نعت پڑھنے والے لوگوں کے نام، بزم کو سجانے والے، چلانے والے، گفتگو پر اچھا عبور رکھنے والے اسٹیج سیکرٹری حضرات کے نام، بڑی اس کو معنی خیز شخصیات کی مجھے لسٹ دی۔ میں نے اپنے اس خوبصورت دوست سے یہ سوال کیا کان میں، کچھ نماز کا وقت درمیان میں آیا تو ہم نے نماز شروع کی، بیٹھے ہوئے تھے، محفل چل رہا تھی ابھی، میں نے ان سے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اس بندہ 22 سال سے ایک بڑی محفل کو ارینج کر رہا، اس کی اپنی عمر کتنی ہے؟ 22 سال تو محفل کراتے ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ یار اتنے علماء، مشائخ، سادات، بزرگ، اتنے لوگ مل کے بھی آپ کو نمازی نہیں بنا سکتے، ایک اتنا بھی انقلاب آپ میں نہیں آیا تو آپ نے اس محفل کو، اس ماحول کو بھلا کیا نام دیا ہوا؟ اس سے جب آپ نے کچھ نہیں پایا تو باقی کیا خیر پائیں گے؟ بعض اوقات کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور اس بندے کی آنکھ میں میں نے دو رسمی چمکنے دیکھی، کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد بڑا ہوگا۔ میرے عزیز یاد رکھنا، اگر ہم اپنے مزاج میں وہ خوبصورتی، مجھے کہہ لینے دیں آج ایک بڑا اجتماع ہے اور اتنے سارے علماء بیٹھے، فائدہ اٹھا لینے دیں۔ میلاد تو انقلاب کا نام ہے نا، کہ میلاد شریف سے پہلے غریب کی کوئی آواز پرس نہیں کرتا، اس سے کوئی پیار نہیں کرتا، غربا چھپے چھپے رہتے تھے، لیکن میرے نبی پاک نے غریبوں سے محبت اس طرح کی کہ رسول پاک نے اختیار فقر کو دیا۔ حضور نے فقر، لیکن مجبور نہیں معمول، لیکن فقر اختیاری۔ تو اگر میلاد کی محفل جو خالص اس انقلاب کے لیے برپا ہوئی ہے، اس میں ہم اگر یہ ماحول بنائیں کہ کچھ لوگوں کا لنگر اور ہو، کچھ کا لنگر اور کچھ کے لیے دسترخوان اور سجائے جائیں، اور غربا کے حصے میں پھر وہی شاپر میں چاول آئے، مجھے بتائیں ہم نے میلاد کا اصل حال سمجھا؟ وہ خدا کے بندے، مہنگائی کا تفریح تو بوتل سے باہر آ گیا، غریب کے لیے تو بجلی کا بل جمع کرانا مشکل ہو گیا، اور تم نے محفل میلاد سجائی تھی جو خالص حضور کے نام پہ تھی، اور وہاں بھی تم نے تگڑی تگڑی چیزیں مالداروں کی سپرد کر دی۔ کاش میلاد شریف کا لنگر پکاتا تو نہیں پکاتا، لیکن زیادہ روٹیاں ڈال کے چاول پکاتا، غریبوں کو کہتا کہ تمہیں بٹھا کے دسترخوان پہ روٹی دی جائے گی، وہ غریب بھی 4 بچے ساتھ لے آتا۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے کہا تھا لوگ میلاد کر لے، غریب کو نہیں دیتے، میں نے کہا میلاد میں آدمی سارے غریب ہیں، غریب تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں، وہ دوسروں پر جاتے ہیں جب انہوں نے ایم ایل اے کو دکھانا ہو کہ اتنے بندے میرے ساتھ اور میں ان کا نمائندہ ہوں، ہاں تو آدمی غریب ہے، پہلے ہی غریبوں کو میلاد ہے ہی غربا کے لیے، اللہ ماشاء اللہ۔ اور خدا کے بندے اگر غربا کو بٹھایا جائے
اور حضور کے میلاد پر انہیں بھرپور لنگر کھلایا جائے، ہو سکتا ہے ماڑے کا بیٹا رو کے اپنے باپ سے پوچھ لے کہ ابا جی ایریاں روٹیاں دے کدے نہیں ساڑھے گھر پکیاں۔ آج مجھے لگتا ہے وہ باپ کوئی پڑے گا آج تو رج کے کھا، آج تینوں کوئی نہیں ڈکن لگا، آج نبی پاک دا میلاد ہے۔ یہ انقلاب جب تک مزاج میں اس ذمہ داری کا احساس جب تک طبیعت پہ جاگزی نہیں ہوتا، آپ اس حقیقی مقصد کی طرف نہیں بڑھتے۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور میں نا ہمارے ہاں نا غریب کی مدد ہوتی ہے، غریب کو عزت نہیں دی جاتی۔ میلاد کی برکت یہ ہے کہ غریب کی فقط مدد نہیں، حاتم طائی کی بیٹی باقاعدہ جنگ لڑنے آئی تھی، اسیر ہو کے آئی، حضور سے معافی کا سوال کیا تو کریم نے فوراً ہی آزاد کر دیا۔ اس نے جا کے اپنے بھائی سے کہنے لگی بھائی میں قریب سے دیکھ کے آئی ہوں، میں ایک بڑے آدمی کی بیٹی سے میں دیکھ کے آئی ہوں، حضرت بلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جنہیں میں دیکھ کے آئی ہوں نا سہیب رومی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ کے سچے رسول۔ عدی کہتے ہیں میں نے اپنی بہن سے کہا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میں اس کو اسماعیل بات پر یقین کر لوں اور ایک خاتون کے کہنے پر کلمہ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اس کا دماغ منفی کام بھی کرتا رہتا ہے۔ ہم جب تقریریں سن رہے ہوتے ہیں، بات سن رہے ہوتے ہیں، کسی سے مل رہے ہوتے ہیں تو دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، ہم دونوں سائڈوں سے سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک کونے میں سوچیں۔ عدی کہتے ہیں میں نے وہ سارا ماحول دیکھ لیا جو میری بہن نے مجھے بتایا تھا، واقعی کریم غلاموں کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن پھر میرے اندر سے ایک وسوسہ ہو سکتا ہے بہت عالیشان محل ہو۔ عدی کہتے ہیں اتنی بات ہوئی تھی کہ محبوب سے میری ملاقات ہوئی تو کریم تو پھر دلوں کے حال جانتے ہیں۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ آپ سے یہاں بات نہیں کرنی، چلے میں آپ کو گھر لے چلوں۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کریم نے فرمایا چلو گھر لے چلتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزا دے جی سرکار کی ناری کا۔ آپ توجہ فرمائیں بھائی، سنیے۔ عدی کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ گھر کی جانب جا رہا تھا۔ آج کل پروٹوکول صرف وزیروں کا نہیں ہوتا، پیروں کا بھی ہوتا ہے، بڑا انوکھا ہوتا ہے۔ اور ہمیں کی جگہ پہ پہنچے، سڑک سنگل تھی تو وہاں انہوں نے 100-150 موٹر سائیکل جمع کی، میں موقع کا دلی آئے ہوں اسی تو میرے کے جانے میں کہ میں نے کدے مجھے نہ جانے سے، لیکن جو دونوں طرف سے آپ روک دیں گے ہو سکتا ہے میں تو بیس کو سیدھی کروں، اندر بیٹھا کے دیکھا میری کتنی شان ہے، اور ہمارے پاس بہانے بھی ہیں، اپنے لفظ میں بھی تشریح کر لیتے ہیں، دیکھو دین کی کتنی برکت ہے، کہہ لیتے ہیں، ہم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا جس غریب کو 20 منٹ سائڈ پہ گاڑی لگانی پڑے گی نا، وہ جیسے ہی مجھے گاڑی میں دیکھے گا نا وہ کہے گا دیکھو کہن دیکھو شری کر دیکھو یہ دیکھو یہ پیر صاحب جا رہے، دیکھو حالات، لوگوں کو سائڈ پہ لگا دی، رستہ بند کر دی۔ یہ معیار نہیں، پروٹوکول تو ایک تکلیف کا نام ہے۔ آپ پوچھ رہے ان لوگوں سے جو مشہور ہو گئے، جو معروف ہو گئے، وہ کتنی میں تھوڑے دن پہلے داتا صاحب حاضر ہو گیا، دوست نہیں خیال کرتے، راشنی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں جا کے اتنا افسوس ہوا میں نے کہا یار کپڑا چہرے پہ لے کے چلا جاتا، لوگوں کی معاملات میں تو نے دخل اندازی کی، کیا مجبوری تھی اس طرح جانے کی؟ بڑا چھٹیاں بھی جایا جا سکتا ہے، ایسے اوقات میں نہیں جایا جا سکتا، لوگ کام لوگوں کو تکلیف دینا، کوئی کسی کو لاگ رہا ہے، اس طرح کے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، علی کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں گھر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں ایک بوڑھی خاتون نے میرے قریب لوگ کے کہنے لگے حضور پہلے کوئی بات کرو، فرماتے ہیں رسول پاک گلی میں کھڑے ہو کر اس بوڑھی اپا کی ساری باتیں سنی، اس کی جو بات تھی اس پر رسول پاک نے فوراً احکامات جاری کیے۔ عدی کہتے ہیں میرے اندر سے آواز آئی جو اس طرح کھڑے ہو کے غریبوں کو وقت دے وہ بادشاہ نہیں، اللہ کے سچے رسول۔ عدی کہتے ہیں پھر میں حضور کے ساتھ گھر گیا اور محبوب پاک نے مجھے کھلویں پیش کی، اللہ کے محبوب نے تو مجھے عطا فرمایا۔ عدی کہتے ہیں میرے دل
चल रहे थे तो मेरे हबीब बोले, फरमाया तो इसलिए कलमा नहीं था पढ़ रहा कि अभी फरमाया दी सुन, एक वक्त आएगा दुनिया के एक कोने से लेकर आखिरी कोने तक जिस दीन का डंका बजेगा वो मोहम्मद अरबी का दीन। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इनकलाबी सोच, बिलाल एक इनकलाब का नाम, आपके अंदर तब्दीली आ जाए, आप अपना किरदार बतौर दलील के पेश करें। फक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, महबूब ये जो आपसे आपके अपने दलील पूछते हैं ना करीबी कुरैश, इनसे फरमाइए मैंने तुम्हारे बीच उम्र गुजारी है, तुम्हें अकल नहीं? अपने किरदार को, अपनी जिंदगी को महबूब ने अपनी नबूवत की दलील के तौर पर बयान किया। फरमाया तुम्हारे बीच वक्त गुजारा है, मेरे जैसा कोई सच्चा है तो दिखाओ, मेरे जैसा कोई ध्यानदार है तो दिखाओ। मेरे दोस्तों, खास इनकलाब ये हमारी जिम्मेदारी है। आपको समेटने की तरफ आ रहा हूँ। हमने जब सुन्नत और शरीयत का मफहूम समझना चाहा ना, उस वक्त भी हमने थोड़ा सा समझने में वुसअत पैदा नहीं। हमने सुन्नत और शरीयत का मफहूम समझा तो 4, 5, 6 चीजों को हमने समझ लिया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी दाढ़ी नहीं करवाई, कभी शुरू से रखी दाढ़ी बड़ी अजीम सुन्नत। इमामा अरब के सर का ताज है, ये मेरे जैसा आदमी भी बांध ले तो अच्छा लगने लग जाता है। तो भाई ये सफेद कुर्ता, मिसवाक अजीम सुन्नतें हैं, लेकिन सिर्फ यही 4, 5 सुन्नतें नहीं। आप लोगों का ख्याल है फकत मीठा बोलना ही हुजूर की सुन्नत है। फकत मीठा बोलना सुन्नत नहीं। मीठा तो बाज़ औक़ात लोग मतलब के लिए भी बोलते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए भी बोलते हैं। हमेशा सच बोलना सुन्नत है, ध्यानदार रहना सुन्नत है। सिर्फ मिसवाक से दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ रखना भी सुन्नत है। अपने सीने को बड़ा और कुशादा रखना ये भी हुजूर की सुन्नत है। अपने दिल के अंदर हमेशा दूसरों का दर्द रखना और दूसरे की जगह पर बैठकर सोचना ये भी हुजूर की सुन्नत है। आप देखिए तिरमिज़ी शरीफ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मेरे बेटे आपसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ न हो। और हुजूर फरमाने लगे ये मेरी सुन्नत है, ये मेरी अदा है, दिल को बड़ा करें। हम तो सूफिया के नाते वाले, और सूफिया कहते हैं 14 तबक दिले दे अंदर ते मैं तंबू वांगू ताने हूँ, दिल दरिया समुद्र में कौन दिला दिया जाने हूँ। मेरे अजीज कुशादा करें। एक मुश्किल काम ना बताऊं आपको इस्तिलाह शरीफ में, रहने दो। तो जमहूरी मुल्क है ना, इसलिए पूछ के चलना पड़ता है। ये काम मुल्क जमहूरी है ना, लेकिन मुल्क जमहूरी है, लेकिन जमहूरी नहीं होती। ये सारे करेंगे तो फिर आप देखिए को जमहूरी ना समझ रहे भाई। एक मुश्किल काम आपको बताता हूँ, मैंने अर्ज किया ना, दिल कुशादा रखना भी सुन्नत है। मिलाद इस तरह भी ना मनाएं इस साल कि जिस रिश्तेदार से हम सिर्फ जाती मामलात की वजह से नाराज हैं, कोई शरई मसला नहीं। ऐसा ना करें कि 12 रबीउल अव्वल से पहले उसके घर चले जाएं। ऐसा ना करें कि उसे फोन करें 11-12 की रात और वो कहे जनाब कमाल कर दी, तू किधर आ गया। उसे तो यहाँ खुशी बड़ी है, मेरे महबूब का मिलाद है। तो मेरे दिल में खुद ब खुद तेरे लिए गुंजाइश पैदा हो गई है, नरमी पैदा हो गई, मैं आ गया हूँ। ये वाला मिलाद भी मना के देखो ना भला। दिल बड़ा रखना भी तो हुजूर की सुन्नत है, तबीयत को कुशादा रखना भी तो हुजूर की सुन्नत है ना। कुछ लोगों को माफ भी ना कर दे इस मिलाद के लिए। हाँ, किसी के अकीदे में मसला है, शरई मामला, वो बात अलग है। लेकिन वो चीजें हमने बिना वजह से अपनी तबीयत में पैदा कर दी, वो जो सोचें गुरोही हो गई है। हक परस्ती की बजाय जो गुरोह परस्ती का मिजाज पनप रहा, दिल कुशादा ना कर ले, दर गुजरना शुरू कर दे, वो हुजूर की अदा याद ना करें। जब महबूब फतेह मक्का के दिन ऊँटनी में बैठे थे और वो सारे चेहरे हुजूर के सामने थे जो परेशान करते थे, तो करीम ने फरमाया था जाओ, हमने बात ही कोई नहीं करनी। या रसूलुल्लाह क्या सलूक होने लगा है? तो वही जो जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया। कुछ गुंजाइश पैदा ना कर ले अपने दिलों में, अपनी
बुर्दबारी ना पैदा करें, तहम्मुल ना पैदा करें, ठहराव ना पैदा करें। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों पर एतमाद फरमाया है। हुजूर ने अपने गुलामों का एतमाद इतना बढ़ाया है कि महबूब ने अपनी निगरानी में लश्कर रवाना किए। हुजूर ने अपनी हयात मुबारका में ही जनाब सिद्दीक़ अकबर को मुसल्ले पे खड़ा फरमाया। अपनी ज़ाहिरी हयात में महबूब ने एतमाद बढ़ाया, लोगों के ज़िम्मे काम लगाए, ड्यूटियां तकसीम की। मेरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला पता क्या बन गया है? गुर्बत भी बड़ा मसला है, लेकिन मेरे वतन का सबसे बड़ा मसला बदएतमादी है, मनफी सोच है। हमारा एक दूसरे पर बिल्कुल एतमाद नहीं। कुछ दिन पहले एक दोस्त आए थे तो मुझसे कहने लगे कि उलमा के बारे में बात लोगों की राय ठीक नहीं लगी। तो मैं हंस पड़ा। तो कहने लगे आप तो मुस्कुरा रहे हैं, मेरा ख्याल था परेशान हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि बताएं पुलिस वालों के बारे में लोगों की राय ठीक है, वकाला के बारे में हाँ तो बड़े, तो सियासतदानों के बारे में। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबका माहौल, हम भी सिर्फ जिस शोबे में होते हैं हम सिर्फ उसी के हुकूक मांग रहे होते हैं, बाकी तो किसी का ख्याल ही नहीं होता। इस मिजाज को बदले, एक दूसरे की कदर करना शुरू करें। रसूल करीम ने कदर किया लोगों। ये एक बंदा जो माइक चलाता है ना, ये अगर आपको मुयस्सर ना आए तो जलसे में आपने इतना खर्च किया है, अगर ये शख्स भी मौजूद ना हो तो माहौल नहीं चलता। क्यों नहीं हम एक दूसरे की जरूरत को महसूस करते? क्यों नहीं एक दूसरे पर एतमाद करते? क्यों हमारे ज़ौक़ में वो चीजें पैदा नहीं होती जिन चीजों से इंसान एक दूसरे से प्यार करता है? अपनों पर एतमाद करें। अपनों के लिए गुंजाइश, कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, लेकिन मेरे भाई इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। दाता अली अजमेरी का वतन है, ये बाबा फरीद का वतन है, ये हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की धरती है, ये तो बड़े बड़े मशाइख का वतन है। आप इतनी जल्दी परेशान ना हो, अपनी तबीयत के अंदर अपने मिजाज में गुंजाइश पैदा करें। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा है, मैं दर्द से आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, दिन में सिर्फ एक बार एक दूसरे के लिए सोचना शुरू करें। दिन में आपको पता है हुजूर जो गारों में जाके होते थे और जो मंडियों में जाके तबलीग करते थे और दरवाजों पे दस्तक देते थे, तो महबूब को फिक्र थी, एहसास थी कि रब के बंदे कहीं जहन्नम में न चले जाए। हुजूर उसके लिए बेचैन रहते थे, बेकरार रहते थे। हम एक दूसरे के लिए बेचैन क्यों नहीं रहते? हमारे दिलों में गुंजाइश क्यों नहीं पैदा होती? हमने छोटी छोटी बदगुमानियां पैदा करके अपने दिलों को दूसरों के लिए सख्त कर लिया। इस पे नरमी लाएं, गुंजाइश लाएं, बुर्दबारी पैदा करें, मिलाद के हकीकी मफहूम को समझें। और आखिरी गुजारिश आपसे ये है, दुनिया में बड़े जलसों में जाते हो, बड़े जुलूसों में जाते हो, मेरे महबूब के जुलूस में जब जाना ना 12 रबीउल अव्वल को, तो जरा खूबसूरत सा वुज़ू करके, जरा सोनी सी खुशबू लगा के, बच्चा छोटा हो तो कंधे पे बिठा के, और ये आप इस चक्कर से निकल आए कि इस जमात कौन की जमात जुलूस निकाल रही है, कौन निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, बस है ना खुश अकीदा और हुजूर का नाम लेके निकल रहा है ना, तो बस पूरे ज़ौक़ से, पूरे खुलूस से। मेरी नजर में इस महफिल का सबसे बड़ा मेहमान खुसूसी वो है जो सबसे पीछे, सबसे बड़ा मेहमान खुसूसी वो है जो तकलीफ में बैठा है, जगह नहीं मिली। तो मुझे पता है कैमरे में तो नहीं देखा, मैंने भी शायद ना देखा हो, वीडियो शायद ना बने, और अल्लाह भी उसे देख रहा है और रसूल रहमत भी देख रहा है। उनकी नजर में आने के लिए आप पूरे खुलूस से, पूरे ज़ौक़ से, पूरे चाव से, पूरे दर्द से आप मिलाद शरीफ की तमाम महफिल में हाजिर हो, अपने लबो लहजे में खास तब्दीली लाने की कोशिश करें। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन अहबाब को बेहतरीन सिला अता फरमाए। और एक गुजारिश ये है कि महफिल हुजूर के नाम की है, लोग तो आते जाते रहते हैं, हम शख्सियात के नहीं नजरियात के कायल हैं। बड़ी दफा कह चुका हूँ, इससे पहले भी तो बड़े लोग महफिल में आए ना, तो आप इत्मीनान से बैठे, जब तक दुआए खैर नहीं हो जाती आप इस महफिल में जरूर शरीक रहें। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी को आमीन।